حاضرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبہ کے لیے کام کرنے والے ایک مجاہد اسلام، ایک اسلام کے عظیم سپہ سالار جناب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ کافر تو کافر ہیں، وہ تو اعتراض کرتے ہیں، جتنے بھی دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں ان پر جملے کستے رہتے ہیں کہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جو ہندوستان پر حملہ کیا تھا، ان کا مقصود جو ہے وہ دین کے کلمے کو اونچا کرنا نہیں تھا، وہ صرف ہندوؤں سے سونا، جواہرات اور ہیرے وہ لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر تو یہی کہتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں یہ بھی اپنے آپ کو راجہ داہر اور رنجیت سنگھ اور اس طرح کے جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کی اولاد جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی پہلے بھی کئی سارے اینکروں نے بھی یہ بات کی، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو جناب چور تھا، وہ ڈاکو تھا، ظالم تھا، اس طرح کی باتیں کی انہوں نے۔ ابھی پھر ایک وزیر بے تدبیر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ تو ڈاکو تھا، وہ تو چور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صرف آپ کے سامنے تصویر کا جو صحیح رخ ہے وہ بیان کرنا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو تھے وہ کس پائے کے خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے تڑپ رکھنے والے تھے۔ خلاق کائنات نے جن چنیدہ بندوں کو اپنے دین کے غلبے کے لیے کھڑا کیا ہے ان میں ایک نام سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ جی حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے اپنے دور میں غزنوی جو سلطنت تھی آپ کی، اس کو بڑا عروج دیا اور اتنا آپ نے اس کو ترقی دی، اتنے علاقے اس میں شامل کیے کہ یہاں تک کہ یہ ملتان کا صوبہ، بھیرا، یہ سارے علاقے اسی میں شامل ہو گئے، لاہور تک انہی کی سلطنت میں شامل ہو گیا، سندھ تک جو ہے وہ ان کے علاقے میں سارے کے سارے شامل تھے۔ اور لاہور کا سب سے پہلا گورنر جس کو بنایا آپ نے وہ حضرت ایاز رحمہ اللہ تھے، آپ کے بڑے قریبی عزیز جو تھے آپ کے، جن کے ساتھ آپ کو حد درجہ محبت تھی، حد درجہ پیار تھا جن کے ساتھ، اور وہ بندہ بھی اللہ والا تھا۔ جی سلطان یہ حضرت ایاز رحمہ اللہ جو ہیں، جو لاہور کے گورنر بنتے ہیں، آپ رحمہ اللہ بھی وزیروں کو آئے اور کچھ ہی عرصے کے اندر اپنی دانائی اور اپنی فہم کی وجہ سے سلطان نے آپ کو بڑا وزیر بنا دیا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت ایاز رحمہ اللہ کی کہ جناب اس نے کوئی خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان خزانوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے روزانہ۔ ہاں جی الماری رکھی ہوئی، اس نے اس کو تالا لگایا ہوا ہے، پھر اندر اس کی صندوق رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کو چیزیں چھپا رہا ہے۔ وزیروں نے یہ شکایت کر دی تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ کیا چیز تم نے رکھی ہوئی ہے۔ دروازہ کھولا تو وہ صندوق چاندرا پڑا ہوا تھا، چھوٹی صندوقڑی ہوتی ہے جو چھوٹی، وہ اتنے بڑی سامان وغیرہ میں جو مدارس میں بچے پڑھتے تھے پرانے، ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو وہ صندوق جو ہے نا وہ کھولی تو اس میں کیا خزانہ نکلا، اللہ اکبر! اس میں ایک پھٹا ہوا جوتا تھا اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے پرانے، یہ چیزیں نکلیں۔ تو حیران ہو گیا وزیر جو تھے، ان کو بھی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ سلطان رحمہ اللہ نے پوچھا حضرت ایاز رحمہ اللہ سے کہ ایاز یہ کیا ہے، اس کو دیکھنے آتے ہو روزانہ تم؟ اللہ اکبر! ایاز رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں روز اس لیے اس کو دیکھنے آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ کل تیری اوقات یہ تھی، آج وزیر بن گیا ہے، اپنی اوقات نہ بھولنا کبھی بھی۔ کل تو ان کپڑوں میں آیا تھا بادشاہ کے پاس، اس جوتے میں آیا تھا تو، لہذا اپنی اوقات نہ بھولنا۔ میں تو اپنے آپ کو یہ یاد کروانے آتا ہوں۔ جی اپنی اوقات بندہ یاد رکھے بس۔ اللہ اکبر! جس بندے کو ایسے وزیر میسر ہوں، اس بندے کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ وہ تو جناب ڈاکو تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بار دربار لگا ہوا ہے سلطان کا، تو سلطان نے بھرے دربار میں کہا اب اندازہ لگائیں جس بندے کے اندر یہ تڑپ ہو
سلطان نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے، خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا غریب قسم کا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ حضرت ایک اس کے لیے چلہ کرنا پڑے گا، اگر آپ جو ہے مجھے 6 مہینے کے گھر کا خرچہ دے دیں، کیونکہ میں نے دریا کے کنارے بیٹھ کر پڑھائی کرنی ہے، اگر آپ مجھے چلے کے پیسے دے دیں، خرچہ دے دیں میرے گھر کا، میرے گھر والوں کی روٹی چلتی رہے، کیونکہ میں تو پھر کما نہیں سکوں گا، میں تو اسی کام میں لگ جاؤں گا، تاکہ میرے بچوں کا خرچ چلتا رہے۔ سلطان کے لیے کون سا مشکل تھا ایک بندے کے گھر کے لیے 6 مہینے کا کھانا دینا۔ اس نے جناب 6 مہینے کے کھانے کے پیسے اور باقی اخراجات سارے کے سارے اس وقت اس کو تھمائے اور وہ لے کے چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ حضرت بڑی پریشانی بن گئی ہے، مجھے یہ ہوا وہ ہوا، بس چلے میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ابھی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہو نہیں پا رہی، 6 مہینے مزید درکار ہیں، 6 مہینے مزید درکار ہیں، تو مزید جو ہے نا مجھے خرچہ دیا جائے۔ سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، 6 مہینے کا مزید دے دیا۔ 6 مہینے کا خرچہ جب دے دیا گیا تو وہ چلا گیا، اب سال پورا ہو گیا، اب تو وہ بیچارہ مسکین غریب تھا، اس کو لایا گیا دربار میں، ہاں بھی بتا۔ وہ فقیر نے کہا کہ حضرت سچی بات بتاؤں، سچی بات یہ ہے میں غریب تھا، بچے بھوکے مر رہے تھے، تو گھر کا خرچہ چلتا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو اس بہانے 6 مہینے روٹی کا تو سلسلہ بنتا ہے، 6 مہینے کا اور بن گیا، اس طرح سال کا نظام پورا چلتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان بھی بڑا حیران ہوا، بھائی تو نے صحیح ہاتھ کیا ہمارے ساتھ بھائی۔ تو سلطان نے پوچھا وزیروں سے بھی مشورہ دو کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ ایک وزیر سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ جناب یہ بتائیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس نے کہا جی اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دوسرے سے پوچھا ہاں جی کیا کیا جائے۔ اس نے کہا اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ حضرت ایاد رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیں کیا کیا جائے۔ تو ایاد رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، یہ بیچارے نے 6 مہینے سال پورا بھوکا مر رہا تھا، اگر آپ سے روٹی لے کے کھا بھی لی ہے اس نے تو آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ اس نے اگر آپ کے ساتھ دغا کیا بھی ہے تو آپ کا کون سا نقصان ہوا، یہ بھی تو سوچے نا ذرا۔ جی وہ بیچارہ بھوکا تھا، وہ غریب تھا، وہ مسکین تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اگر اس نے ایسا کر بھی لیا ہے تو اس میں کوئی آپ کے لیے نقصان والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو بیچارے کی جو ہے نا وہ بچے بھی اس کے پلتے رہیں گے، باقی نظام بھی اس کا صحیح چلتا رہے گا۔ یہ بیچارہ مارا جائے گا تو جس بھوک سے ڈر کے مارے اس نے جھوٹ بولا تھا تو بچے تو بیچارے کی ویسے کے ویسے بھوکے رہیں گے، سال میں کون سے اس کے بچے کمانے والے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی اس نے سنا تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اس بزرگ سے کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان وزیروں کی بات میں اور اس ایاز کی بات میں فرق کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں ان جتنے بھی 3 وزیر ہیں نا آپ کے، ان تینوں وزیروں کے وڈیروں کو جانتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہوئے بھی کیسے جانتے ہیں، کیا کرتے تھے وہ؟ کہا کہ جس وزیر نے یہ کہا ہے نا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس نے کہا یہ اس کے والد جو ہے نا وہ کسائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کسائی ہے۔ اس نے سیدھا کہا سلطان کو، محمود غزنوی رحمہ اللہ کو، اس نے کہا اگر تم کسائیوں کے کسابوں کے بیٹے کو وزیر رکھو گے تو پھر انہیں حال یہی کرنا، ہر ایک کو جناب کاٹ کے رکھ دینا، ان کے دل میں ترس تو نہیں آنا پھر ہیں جی۔ دوسرا جو تھا انہوں نے پوچھا ہاں بھائی اس کا کیا معاملہ ہے، جس نے کہا تھا کہ اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ اس نے کہا کہ اس کا والد جو ہے وہ بادشاہ کے کتوں کو گوشت ڈالا کرتا تھا، اس لیے اس نے وہی بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب باری آ گئی ایاز کی، کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس نے اتنا اچھا مشورہ کیوں دیا ہے کہ اس کو معاف کر دی جائے، چھوڑ دیا جائے؟ کہا کہ یہ اس کے وڈیرے جو تھے نا وہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، انہوں نے بھی شہید ہونے کے بعد بدلہ نہیں لیا، تو طبیعت وہی اس کی بھی بن گئی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ کر بھی دیا اس نے تو کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان رحمہ اللہ جو ہیں ایاز کی بات سے اور اس بزرگ کی بات سے اتنا متاثر ہوئے، متاثر ہونے کے بعد فرمایا کہ زندگی بھر کے لیے اس کے لیے بھی اور اس کے بچوں کے لیے کہ خرچ جو ہے وہ میرے بیت المال سے جایا کرے گا۔ بتائیں تم جو بیٹھ کے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو یا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو ڈاکو چور کہہ رہے ہو، تمہارے ہاں سے ایسے کیسے اس طرح کتنے لوگوں کے خرچ جاتے ہیں، یہ بھی تو ذرا کھول کے ہمیں بھی بتاؤ۔ تم تو پوری امت کو خون چوس گئے ہو، تم نے تو پاکستانی کو، تمہارے تو دور کے اندر لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ خواتین جو ہے وہ نہروں میں چھلانگے مار رہی ہیں جناب بھوک کی وجہ سے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، چھلانگے لگا رہے ہیں جناب، نہروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔
تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے ہیں؟ اور تم کو تو کوئی بندہ کھڑا ہو کے حق نہیں کہہ سکتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ دورے پہ آئے تھے یہاں بلوچستان میں، بلوچستان کی ایک بڑھیا جو ہے نا وہ آئی سلطان کو کہنے لگی سلطان میری بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہاں کسی چھوٹے سے چھوٹے چپراسی کو بھی آپ بات نہیں کر سکتے کہ جناب یہ کیا کیا آپ نے، کوئی بھی حکومتی بندے کو آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بات، لیکن وہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ اتنی حکومت اس کی، اتنا روبدار بندہ، بوڑھی اماں نے کہا، اس نے کہا کہ میری بکریاں چوری ہو گئی ہیں۔ سلطان نے کہا اماں میں تو غزنی میں رہتا ہوں، بکریاں آپ کی یہاں چوری ہوئی ہیں، اب آپ کی بکریوں کا مجھے کیسے پتا، آپ کی بکریوں کا میں خیال تو نہیں نہ کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مائی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مائی نے ڈنڈا اٹھا لیا مارنے کے لیے سلطان کو۔ اس نے کہا خدا تجھے ہدایت دے اور پھر جتنے علاقے کا پتہ کر سکتا ہے اتنی حکومت رکھنا چھوڑ دے تو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے اس مائی نے یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں اسی وقت آپ نے حکم دیا میں بھی جیسے ہو کیسے ہو مائی کی وہی بکریاں ڈھونڈی جائیں اور اس تک پہنچائی جائیں۔ بکریاں مل گئی جناب۔ سلطان رحمہ اللہ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان جو ہے نا وہ یعنی کہ عمر تھی اس کی، وہ آپ کے دربار میں آ گھسا، وہ کہنے لگا جی تنہائی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، تخلیہ مانگا اس نے، آپ بھی اٹھ کے اس کے ساتھ چلے گئے اکیلے تنہائی میں، جا کر کے کہا کہ جناب میرا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، سلطان کو کہا آپ کا بھتیجا یا بھانجا کہا اس نے، کئی لوگ جو ہے نا سلطان کے بیٹے کا بھی نام لیتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، وہ کچھ دنوں بعد میرے گھر میں آتا ہے، آ کے مجھے مارتا پیٹتا ہے، پھر میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ وہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تو پھر مجھے کہا کیوں نہیں تمہیں، آ جا رہے ہو میرے پاس تم؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت کہوں کیسے، یہ آپ کے جو باہر چوکی دار ہیں یہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے آپ تک، اور بات میں نے کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کیا بات ہے، آج بھی میں کسی ہیلے کے ذریعے آپ تک پہنچا ہوں۔ سلطان رحمہ اللہ جو ہے وہ جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں کہ بات سن، اب جس وقت بھی اس کو پکڑا اور لے آئے سب کے سامنے، کہا کہ لوگوں دیکھو یہ بندہ ہے، یہ 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی آئے کوئی بندہ اسے روکے نہ اور یہ کسی سے پوچھے نہ، فوراً سیدھا جہاں میں ہوں وہاں پہنچ جائے بندہ، اور مجھے آگے بتائے جو بھی اس کا کام ہو میں کروں گا خود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ 3 دن کے بعد وہ بندہ آیا دوڑتا ہوا، ہانپتا ہوا، بھاگتا ہوا، کسی چوکیدار نے روکا، سیدھا جا کے جناب سلطان غزنوی رحمہ اللہ تک پہنچا رات کے وقت۔ یہ جناب انہوں نے جا کر کے اسے کہا، اندر دیا جل رہا تھا، دیکھا تو واقعی وہ بندہ جو ہے نا اندر بدکاری کر رہا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ جو ہے آپ نے باقاعدہ خود دیکھا کہ واقعی یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس بندے کو کہا کہ جا کے چراغ بجھا دے، اس نے جا کے چراغ بجھا دیا۔ چراغ بجھانے کے بعد یہ گئے، جا کر کے سیدھا پہلے اس کی گردن اتاری، گردن اتارنے کے بعد کہا کہ اب چراغ جلاؤ، چراغ جلایا، وہ بندہ جو تھا اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ شکر ہے مالک تیرا، کہا کہ پانی لاؤ، وہ پانی لے کے آیا، پہلے پانی پیے سلطان نے۔ جب نکلنے لگے تو اس خادم نے، وہ جو بندہ تھا اس نے کہا حضرت یہ تو مجھے بتائیں یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے چراغ بجھانے کا فرمایا، پھر چراغ جلانے کا فرمایا، پھر آپ نے پانی منگوایا، مردے کو دیکھ کر کے آپ نے جناب جو مقتول تھا اس کو دیکھ کر کے آپ نے جناب الحمدللہ کہا، یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے تمہیں کہا تھا چراغ بجھا دے، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ میں اندر جاؤں، میرا بیٹا ہو، میرا بھتیجا ہو، میرا بھانجا ہو، اس کو دیکھ کر کے میں کہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں مجھ سے کہیں سستی نہ ہو جائے، اپنا دیکھ کے میرے دل میں ترس نہ آ جائے۔ میں نے کہا پہلے اس ذلیل کی گردن اتاروں گا، بعد میں دیکھوں گا وہ ہے کون، پہلے اس کی گردن اتاروں گا بعد میں دیکھوں گا وہ ہے کون۔ کہا کہ اس لیے میں نے تجھے چراغ بجھانے کا کہا کہ جب میں نے اس کا منہ دیکھا تجھ سے چراغ روشن کروا کے اللہ تعالیٰ کا شکر میں نے کیا۔ میں نے کہا میرے خاندان میں ایسا کمینہ بندہ نہیں ہو سکتا، تو وہ میں نے دیکھا تو وہ بندہ کوئی اور ہی تھا، وہ کوئی اور بندہ تھا، میرے خاندان کا نہ میرا بیٹا نہ بھانجا نہ بھتیجا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا کہ جناب یہ پانی جو آپ نے منگوا کے پیا ہے، میں کہ جب سے تو نے مجھے شکایت کی تھی میں نے اپنے اوپر پانی حرام کر لیا تھا، میں نے کہا جب تک میں اس بندے سے بدلہ نہ لے لوں، میری رعایا میں ایک خاتون کے ساتھ بدکاری ہو، جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں میں تب تک جناب پانی نہیں پیوں گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کھانا تو دور کی بات ہے اور پانی پینا بھی حرام کر لیا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ نے 3 دن 3 راتیں بغیر پانی پیے جناب رہے۔ کہا کہ مجھے تو زور سے پیاس لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے وہاں پانی پیا۔
جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اتنی غیرت ایمانی عطا فرمائی ہو اس کے بارے میں ایسی حرزت سرائی کرنا، اس کے بارے میں جناب ایسی فضول قسم کی باتیں کرنی اور ایسی باتیں کر کے رب تبارک و تعالی کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، کافروں کو اور جناب ہندوؤں کو، مشرکوں کو راضی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اگر تمہیں یہ چور لگتے ہیں تو پھر صادق اور امین کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو ہمیں۔ اگر یہ چور ہیں تو صادق اور امین کون ہے؟ پھر یہ بھی تو بتائیں پھر ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی سلطان رحمہ اللہ کے پاس دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا، اس نے اگر کہا کہ جناب میرا قرض ہے، اتنا قرض ہے میرا، تو پیسے مجھ سے ہو نہیں رہے دینے کے لیے، تو آپ مہربانی کریں مجھے قرض دے دیں۔ تو مجھے قرض آپ سے لینے کے لیے حکم بھی خواب میں میرے آقا کے سامنے دیا ہے، میرے آقا کے سامنے فرمایا جا کے سلطان کو کہو تمہارا قرض دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت پر کوئی دلیل، اس کے حق ہونے پر کوئی دلیل؟ کہا کہ بالکل میرے آقا کے سامنے، یہ بھی مجھے بتا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کے سامنے فرمایا سلطان کو کہنا تم روزانہ اتنی بار درود پڑھتے ہو، فلاں رات کو تم سے درود نہیں پڑھا گیا، تمہارا ناغہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے یہ بتایا تو سلطان رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ واقعی ایسی بات ہے، میں روزانہ اتنی بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں پتہ کتنے الفاظ ہیں؟ میں اور آپ ہم بھی ذرا دیکھیں اپنی جیب سے تسبیح نکال کے، ہماری جیب سے تسبیح کہاں نکلے گی بھائی؟ ہینڈ فری نکلے گی، موبائل نکلے گا، اس طرح کی چیزیں، یا نسوار نکلے گی، یا بیڑی نکلے گی، یا پھر جناب سگریٹ نکل آئے گا، اس طرح کی چیزیں ہلکی ہلکی ہنسی بھی آ رہی جن کی جیبوں میں ہے، کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے سارا۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں نکلیں گی ہماری جیبوں سے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ سلطان رحمہ اللہ کے بارے میں ایک روایت میں الفاظ یہ یہاں تک موجود ہیں کہ سلطان رحمہ اللہ روزانہ بلا ناغہ 1,00,000 بار درود بھیجا کرتے تھے حضور پر۔ یار میرے سے تو 2 مرلے کا گھر چلاتے ہوئے نمازیں چھوٹ گئی مجھ سے، 3 بچے پالتے ہوئے مجھ سے تو نمازیں چھوٹ گئی، رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض چھوٹ گئے، لیکن اتنی سلطنت چلانے والا بندہ اور 1,00,000 بار درود پڑھ لے حضور کی بارگاہ میں، یار کیا برکت دی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کے اندر۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا بہت زیادہ، تب ظاہر شاہ کی حکومت تھی 1974 میں، یہ اخباروں میں بھی خبر چھپی تھی، جی یہ نہیں کہ میں اس وقت تھا، پہلے کی خبر ہے۔ تو تب جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا جو مزار شریف ہے، قبر مبارکہ، وہ ساری پھٹ گئی، اور اتنی پھٹی کہ نیچے تک پھٹ گئی قبر۔ ظاہر شاہ نے حکم دیا کہ مزار شریف کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے مزار شریف کو تعمیر کرنے لگے۔ جب مستری آئے نا جی آگے بڑھے تو دیکھا تو کہا کہ نیچے تک سارا پھٹا ہوا ہے، نیچے ساری دراڑ پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ ان کے جسم مبارکہ کو باہر نکالا جائے، لکڑی کا تابوت تھا اس کے اندر رکھا گیا تھا جسم آپ کا، کہا کہ لکڑی کا تابوت کھولا جائے۔ جس بندے نے کھولا نا جی، کھولتے ہی دیکھا جیسے اس نے کفن ہٹایا، بے ہوش ہو کے پیچھے جا گرا، بے ہوش ہو کے نیچے جا گرا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا خود دیکھ لو کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ کا جسم 1000 سال گزرنے کے بعد، 33 سال اس بندے نے حکومت کی تھی، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا جسم بالکل تر و تازہ تھا اور خون جسم میں جاری تھا۔ اندازہ لگا، انہوں نے کہا ہاتھ اس بندے کے سینے پہ رکھا ہوا تھا، ایسے دایاں ہاتھ سینے پہ تھا، یعنی اپنی طرف سے یہ کیا رہا ہوگا، مولا تیرے دین کے لیے اب بھی حاضر ہوں میں۔ اوہ داتا علی اجمیری رحمہ اللہ جو صوفی تھے، ایک بزرگ تھے، لاہور میں ایسے تھوڑی بیٹھے ہیں۔ داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کے پیچھے بھی سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی تلوار تھی، ان کی تلوار کی برکت سے حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ نے یہاں بیٹھ کے کام کیا ہے۔ اور جس پنجاب کے بارے میں اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہا کہ پورے پنجاب کے اندر ہیں جی جس بندے کی برکت سے رب کا دین غالب آ گیا، وہ داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تھے، وہ داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تھے۔ اور ان کے پیچھے کون تھا؟ وہ تلوار کون سی تھی؟ وہ بڑا سہارا کون سا تھا؟ وہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تھے، اور ان کے وزیر حضرت ایاز رحمہ اللہ تھے۔ انہی کی برکت سے تو یہ سارا کام ہوا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کون تھے یار؟ ان کے پیچھے کون تھا؟ شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تھے، ہاں ان کی تلوار تھی۔ قطب الدین ایبک رحمہ اللہ تھے، قطب الدین ایبک رحمہ اللہ کو مقرر کرنے والے شہاب الدین غوری تھے، اور ان کو قطب الدین ایبک کو آگے دینے والے شہاب الدین غوری کو خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تھے۔ کہا کہ جناب دہلی پہ حاکم مقرر کرنا، کس کو مقرر کریں؟ ہمارے بزرگ صوفیوں کے پاس تو ایسے بندے تیار ہوتے تھے،
تو حضرت شہاب الدین غوری رحمہ اللہ نے کہا کہ جناب کو بندہ دیں جس کو دہلی کا حاکم بنا دیں، گورنر بنا دیں یہاں کا. انہوں نے فرمایا یار میرا مرید ہے قطب الدین ایبک، اسی کو بنا دیں، اسی کو بنا دیں. تو قطب الدین ایبک اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا جناب پھر اسلام کا سپہ سالار بنا، خلاق کائنات نے اس بندے سے اتنا دین کا کام لیا. یار تم ایسی باتیں کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے ہو یار؟ ہیں تمہاری ڈکیتی کی، تمہاری چوری کی تو خبر ہے جناب ایک ایک بندے کے کانوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو، آپ کے وڈیروں کو، سب کو چور کہتے ہیں. آپ بیٹھ کے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کو چور کہتے ہو. حیا نہیں آتی تمہیں؟ کچھ تو حیا کرو یار، کچھ تو شرم کرو یار، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ اور نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ ہاں تو پارٹی بازی جو ہے نا، وہ بندہ اپنی پارٹی بازی اپنی جگہ پہ رکھے، لیکن کم از کم وہ بزرگ جن کے کفن کو رب میلا نہ ہونے دے، یہ لوگ پڑھ جائیں ان بزرگوں کو، تو بتائیں ان سے بڑا گھٹیا بندہ کون ہے پھر؟ جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وقت ہے جی امتحان کا. ہر بندہ جو ہے نا فیصلہ کر لے میں نے غزنوی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا راجہ دائر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں نے جناب اورنگزیب عالمگیر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا پھر جناب راجپال کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، کس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلبہ حق کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.